چائے پینے سے انگزائٹی ہونے لگتی تھی. جب میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم چائے کے ساتھ اب نہیں چلنا چاہتا، نباہ نہیں کرنا چاہتا یا اس کے ساتھ اچھا ڈیل نہیں کر سکتا، تو پھر میں نے کہا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن عام طور پر لوگ ایسے موقع پہ چائے کے ساتھ کوئی ایسی میڈیسن شروع کر دیتے ہیں جو کہ انگزائٹی کو ٹھیک رکھے پر چائے کا چلتا رہے. وہ بینزوڈائزپین ہے، لیکسوٹنل ہے، ویلیم ہے جو کر لیتے ہیں، تو پھر ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، چائے کا جو سٹیمولنٹ ایفیکٹ ہے اگر وہ نارمل ہو تو پھر کسی بینزوڈائزپین کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر چائے کا اثر آپ کے اوپر ایب نارمل ہونا شروع ہو جائے اور آپ کو خام خواہ کی انگزائٹی سی محسوس ہونے لگے یا دل تیز تیز دھڑکنے لگے، تو پھر اس کے لیے لوگ ایک اور دوائی شروع کر دیتے ہیں جسے بینزوڈائزپین کہتے ہیں. اور پھر بینزوڈائزپین سے بات کرنے میں مشکل آنے لگے، سپیچ سلرڈ ہو جائے، چلا نہ جائے، بندہ لڑکھڑا کے چلے، تو پھر اس کے لیے ایک اور نشہ ساتھ ملایا جا سکتا ہے، تو پھر ایک اور نشہ، تو اخیر میں تو بربادی ہے اس معاملے میں. زیادہ تر جو بچے یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کافی نشوں کے ساتھ تجربات کیا ہے. انہوں نے نشے کی کافی کھچڑیاں پکائی ہیں، آلو گوشت پکائے ہیں، ایک نشے کے ساتھ دوسرا نشہ، دوسرے کے ساتھ کوئی تیسری چیز، کوئی ساتھ بیچ میں سویٹ ڈش ڈال لی، کوئی سٹارٹر کے طور پر ہو گیا، پوری سبزی بنا دی، پورا بفے بنا دیا. تو یہ بلا اس کے لیے اگر کوئی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں کہ جب بندہ ان حالات کو پہنچ جائیں کہ وہ ہیروئن بھی لے رہا ہے اور وہ آئس بھی لے رہا ہے یا کوکین بھی لے رہا ہے، ساتھ بینزوڈائزپین بھی لے رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کا یورین چیک ہوتا ہے تو 4-5 نشے اس میں سے نکل آتے ہیں. تو جو بندہ اس حال کو پہنچا ہوا ہو کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 نشے کر کے وہ اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، کسی طرح اپنی مشینری کو چلانا چاہتا ہے، تو وہ کس حال کو پہنچا ہوا ہے؟ کوئی نشہ کرتا ہے تو نشہ ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب نشہ کرتا ہے اور نشہ نہیں ہوتا اور کوئی اور سا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک اور نشے کو پھر وہ بیچ میں ملاتا ہے جس سے کہ کوئی کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ، اور پھر تیسرے نشے کو ساتھ ملا کے کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر چوتھا، کبھی پہلا کبھی دوسرا، سارے گیئر لگا لگا کے کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اور در در کی ٹھوکریں ہیں کہ کبھی اس نشے کے در پہ، کبھی اس نشے کے در پہ. اور سوشل لائف ویسے ہی کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے، فیملی والے ویسے ہی کچھ نہ کچھ دکھی ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں عجیب و غریب. وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ دیکھا دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے، وہ بات آہستہ آہستہ خواب و خیال ہو جاتی ہے، اور اخیر میں وہ صرف نارمل فیل کرنے کے لیے یہ سارا کشٹ کر رہا ہوتا ہے. صرف کوئی بز، کوئی مزہ، کوئی یہ باتیں تو ختم ہو جاتی ہیں، صرف جسٹ ٹو فیل نارمل، صرف تھوڑا بہت اپنی زندگی کے جو چل چلاؤ ہیں اس کو چلانے کے لیے وہ یہ کر رہا ہوتا ہے. اور اس بات پہ بڑا دکھی ہوتا ہے کہ میں اتنی کوششیں کرتا ہوں، پھر وہ اپنے گرو لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں تم یہ کر کے دیکھو، تم اس کا تڑکا لگا کے دیکھو، اس لیے اس کو بھونو. پھر بعض اوقات کئی دفعہ جیسے کوئی گاڑی کیچڑ میں پھنس جائے تو پہیے گھوم رہے ہوتے ہیں، گاڑی نہیں چل رہی ہوتی، تو یہ وہ در بدر سے ہونے والی بات ہے، پریشان سے ہونے والی بات ہے کہ یہ سٹیج کو پہنچ جانا کہ کوئی ایک نشہ نہیں، کوئی دو نہیں، کوئی تین نہیں، سب مل ملا کے بھی اس کو کوئی سہارا فراہم نہیں کرتے. اور ہی وانٹس ٹو فیل نارمل، جسٹ ٹو فیل نارمل، جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جسٹ ٹو فیل نارمل. لیکن یہ کہ موڈ کے اسپیکٹرم کو جب ہم دکھاتے ہیں تو یہ حصہ ہے نارمل فیلنگ کا، یہ خوشی اور جوشیلا پن ہے، ادھر ڈپریشن ہے، بے شدید ڈپریشن، خراب موڈ، یہ بیچ میں نارمل جوشیلا موڈ، اور جوشیلا اور تباہ کن، یہ تو موٹر سائیکل کا پہیہ ہوا میں اٹھا دینے والی بات ہے نا. وہ جو کام ہوتے ہیں، گاڑیاں الٹا دینا، یا جو پارٹی میں بیہیویئر ہوتا ہے، مینیا، ہائپومینیا، نارمل ڈستھائمیا اور میجر ڈپریشن. تو اگر آپ یہ چیز جو اس طرح دکھائی ہوئی ہے تو یہ ایسے اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ ایریا ہے جو بلو کلر میں دکھایا گیا ہے کہ شدید ڈپریشن، جس کے اندر کچھ بھی زندگی کی رمق نظر نہیں آتی، کوئی ہنسنا نہیں، کوئی چلنا نہیں، پھرنا نہیں،
یہ خراب موڈ ہے جس میں چڑچڑا پن کافی ہوتا ہے، ایویں ہوا سے لڑائیاں. یہ نارمل موڈ ہے جو کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے. یہ جوشیلا پن ہے، پارٹی، فن، اور وہ بے انتہا خطرناک قسم کی تباہ کن چیزیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے لے کے اگر وہاں تک سارے موڈ کوئی ایکسپیرینس کرتا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک، تو اسے کیا کہیں گے؟ ٹائپ 1. اور اگر یہ ڈپریشن کی طرف آتا ہے، جوشیلے پن میں آخر تک نہیں جاتا، یہاں تک جاتا ہے، تو ٹائپ 2. اور اگر اس کا شدید ڈپریشن نہیں ہوتا لیکن خراب موڈ سے جوشیلے موڈ تک جاتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سائیکلوتھیمیا. زیادہ تر پیشنٹ جو ہے سائیکلوتھیمیا کے دوران کہیں نہ کہیں نشہ شروع کرتے ہیں. لیکن نشہ جب شروع کرتے ہیں اور جسم اس کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو زندگی جیسی بھی نارمل سی گزر جاتی ہے. لوگ کام شام بھی کر لیتے ہیں، فنکشنل ایڈکشن میں ہوتے ہیں، اور زندگی چل رہی ہوتی ہے پسماندہ، اپنے پوٹینشیل سے کم، کیونکہ پوٹینشیل آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے. پوٹینشیل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو خفیہ صلاحیت ہے اچھی زندگی گزارنے کی، اور آپ کے اندر جو خمیر ہے، ایسٹ، جو کہ آپ کو ایکسیل کرنے میں مدد دیتا ہے، وہ موجود ہے. لیکن اپنے موڈ کی حفاظت نہ کرنا اور نشوں کے ذریعے اپنا کام چلانا، جیسے چائے کے ذریعے تو سب چلاتے ہیں، اور چائے ٹھیک ٹھاک نشہ ہے. جب آپ کافی پئیں تو پھر چائے پینے کا مزہ نہیں آتا، جب بڑے بڑے نشے کریں تو پھر چائے کس باغ کی مولی ہے. جب کوئی آئس کرتا ہے یا کوکین کرتا ہے تو وہ مطلب پھر تو کوئی چائے کی کوئی ویلیو نہ ہوئی، کیونکہ یہ ڈگری ہے نا ڈیفرنٹ، کہ چائے سے شروع ہو کے کافی سے آگے پیپسی آج کل بڑی سٹرونگ ہو گئی ہے، اور پھر ریٹالین، آئس اور کوکین. یہ جو زیادہ نشے کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوششیں ہوتی ہیں اور زندگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ چلنے کی کوششیں ہوتی ہیں، جب یہ کامیاب نہیں ہوتی تو دل بہت پریشان ہوتا ہے. اور ایسے میں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ نشہ چھوڑیں گے تو کیا ہوگا، کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا. دونوں صورتوں میں یعنی دونوں صورتوں میں پریشانی ہوتی ہے، پیچھے دیوار اور آگے کھائی، یہ دونوں صورتوں میں پریشانی ہوتی ہے، اور دل بہت پریشان ہوتا ہے. اور اس پریشانی کا جو اوور فلو ہے وہ دوسرے لوگوں پہ گرتا ہے. اوور فلو، جتنا پریشان مریض ہوتا ہے اس کا کچھ اوور فلو ہے جو کہ دوسرے لوگوں پہ گرتا ہے. دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشان نہیں ہے، یہ تو موج کر رہا ہے. موج وہ کوئی نہیں کر رہا ہوتا، وہ بھی پریشان ہوتا ہے، اور اپنی پریشانی کا کچھ اوور فلو، کچھ فالتو حصہ ابل کے جب باہر گرتا ہے تو آپ لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کھپاتا ہے اور خود مزے کرتا ہے. کوئی مریض، کوئی نشے کا مریض مزے نہیں کر رہا ہوتا. یہ دن رات کا رونا ہے جو وہ رو رہا ہوتا ہے اگلے فکس کے لیے جو فکس ہو کے نہیں دے رہا ہوتا، نیکسٹ فکس، جو کہ بے نتیجہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جسم کوآپریٹ نہیں کر رہا ہوتا، اس کا دماغ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو ایسے میں جو بری حالت ہوتی ہے وہ کسی بھی پیشنٹ کے چہرے پر نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جس میں ایک ڈیپ شیم کی فیلنگ چہرے پہ نظر آتی ہے. جیسے کئی لوگ غصہ کرتے ہیں تو کئی لوگوں کا چہرہ غصے والا ہو جاتا ہے، کئی لوگ شیم میں ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں تو آپ واضح طور پر پہچان سکتے ہیں کہ یہ کس قدر دشواری میں ہے اور کس قدر مشکل میں ہے. اور در بدر پھرنا یہ ایک بڑا کامن سا فکر ہے جو کہ آپ اپنے پیشنٹس کے بارے میں کبھی نہ کبھی آپ کے منہ سے نکلتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے در بدر پھردا رہتا ہے، لور لور پھردا ہے، کوئی اس طرح کی باتیں. کوئی تو بندہ کہتا ہے میں پہلے ہی پھر رہا ہوں ایڈی تے کوئی گل نہیں. ایک کانسیپٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ایڈکشن کی دنیا میں سمجھا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہوم کمنگ، گھر واپس آنا. کیونکہ جب بندہ ایڈکشن میں ہوتا ہے تو گھر رہتے ہوئے بھی وہ در بدر ہوتا ہے، وہ گھر کا نہیں ہوتا، وہ گھر واپس آنا چاہتا ہے تو آ نہیں سکتا. اور اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اس سبجیکٹ پہ ڈاکٹر جان بریڈ شاہ نے، جو کہ چند کانسیپٹس انہوں نے ایسے دیے ہیں ایڈکشن کی دنیا میں جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں. ان میں سے ایک کانسیپٹ یہ
انر چائلڈ کا ہے، جو ہمارے اندر کا بچہ نشے میں پڑ کے در بدر ہوتا ہے، اندر کا بچہ۔ دوسرا پھر جب گھر واپسی کی خواہش ہوتی ہے اور گھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، ایڈکشن میں جب تک نشے کو چھوڑتے نہیں گھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، رستہ گھر سے دوری کا ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے ڈرفٹ اوے کر کے اسٹریٹ پہ آ جاتے ہیں، اور ان کے گھر والے انہیں بعض اوقات بالکل بھول ہی جاتے ہیں، اور وہ گھر جانے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر جانے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو ڈاکٹر جان بریڈ شاہ نے ہوم کمنگ کے نام سے بہت سا کام کیا ہے کہ اگر آپ واپس گھر جانا چاہتے ہیں تو اس کے راستے کیسے استوار کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان کا سب سے جو بہترین کانسیپٹ ہے جس پہ ہم بہت توجہ آپ کی دلاتے رہتے ہیں، وہ شیم کا کانسیپٹ ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹاکسک شیم جو کہ باندھ کر رکھ دیتی ہے، وہ باندھ کے رکھ دیتی ہے، وہ ایسی ٹاکسک شیم کہ جس کے بعد زندگی بندھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ نشہ کرتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نشہ نہیں کرتے تو طبیعت پہ بوجھ رہتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ول پاور کے ذریعے نشہ چھوڑتے ہیں، پر ان کی زندگی سنورتی کوئی نہیں، ان کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آتی، نہ ان کو خود اچھا کچھ لگتا ہے، نہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا ان کو کوئی بھاگ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو بس ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان کا بچہ نشہ چھوڑ دے، انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ خالی نشہ چھوڑنے سے کچھ خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نہ مریض کو نہ ان کو، جب تک کہ نشہ چھوڑ کے آپ پراپر ریکوری میں نہیں آتے اور اس ڈیمیج کو انڈو نہیں کرتے جو کہ نشے کے زمانے میں ہوا ہے، اور جب تک وہ فیلنگز کو ہیل نہیں کرتے جو نشے کی بیماری میں زخمی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو 5 سال تک نشہ نہیں کرتے، پر ان کے ماں باپ کا دھڑکا نہیں جاتا، تو فار آل پریکٹیکل پرپزز ان کے ماں باپ کو اس کے نشہ چھوڑنے کا کوئی بھاگ نہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں اور پہلا خیال آپ کو یہ آئے کہ کہیں وہ نشہ کر کے تو نہیں آیا، تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ پہلا خیال ہمیشہ یہ آنا چاہیے کہ میرا بیٹا آیا ہے، یا میرا بھائی آیا ہے، یا میرا خامد آیا ہے، یا میری بیوی آئی۔ جب بھی آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی دوست کو دیکھتے ہیں، تو پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ یہ میرا دوست آیا ہے۔ بعد میں کوئی بھی خیال آپ کو آ سکتا ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا خیال یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اگر کسی کو پہلا خیال آتا ہے کہ میں کوئی ایکس رے کر کے دیکھوں، کوئی سکیننگ کر کے دیکھوں کہ یہ نشہ کر کے تو نہیں آیا، تو پھر پریکٹیکلی وہ اپنے بیٹے کو تو کبھی انجوائے نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کا دل تو ہمیشہ اسی دھڑکن میں رہے گا کہ کہیں یہ دوبارہ نشہ تو نہیں کر لے گا۔ اب آپ بتا دیجئے کہ وہ دوبارہ نشہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو جس چیز کی پاسبلٹی موجود ہے تو اس کو ایک دفعہ تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نشہ کرتا ہے لیکن اس کا قبلہ درست ہے، اگر بیچ میں ایک دن نشہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ندامت کا احساس محسوس کرتا ہے یا گلٹ محسوس کرتا ہے یا اپنی اصلاح کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرتا ہے، تو گھبرانے والی تو کوئی بات نہیں۔ جیسے لوگ وزن کم کرتے ہیں اور بیچ میں ایک دن اگر وہ پراٹھا یا حلوہ کھا لیتے ہیں یا پائے یا مغز کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بہت اپنا آپ برا لگنے لگتا ہے، فیلئر لگنے لگتا ہے، تو ان کے پاس دو راستے ہیں کہ آگے اپنی ڈائٹ کو درست کر لیں اور آگے کا سفر کرتے رہیں، اور جب بھی گرے تو اٹھ کے چلنا شروع ہو جائیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی منزل کی طرف رخ کیے ہوئے ہے اور چلتے چلتے بیچ میں 2 4 10 دفعہ گرتا ہے، تو آخر کار تو وہ منزل پہ پہنچ ہی جائے گا۔ لہٰذا ہر وقت یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے، گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ دوبارہ نشہ کرے گا کہ نہیں، اور آپ گریسفلی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ نشہ کرے گا تو ہماری جد و جہد چلتی رہے گی۔ یہ جو سوچتے ہیں نا کہ ایک دن ہماری جد و جہد نشے کے خلاف ختم ہو جائے گی، سارا مسئلہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔
اگر آپ ایک ہی دفعہ سوچ لیں کہ یہ جدوجہد کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہے گی، تھوڑی یا زیادہ، ترجیح ہے کہ یہ تھوڑی جدوجہد ہو، وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی کوشش کرنی پڑے، تو ٹریٹمنٹ کا رخ اگر صحیح ہو تو اگر کوئی پہلے 100 دن اندر ہوتا ہے تو پھر 100 دن باہر ہوتا ہے، اور بیچ میں اگر وہ 1-2 دن پھر آتا ہے یا 1-2 ہفتے پھر آتا ہے اور پھر جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ ان دی شارٹ رن تو کافی برا لگتا ہے، لیکن ان دی لانگ رن اگر دیکھا جائے تو جو لوگ ٹریٹمنٹ میں رہتے ہیں اور بیچ میں فالٹر بھی کرتے ہیں، بیچ میں گرتے بھی ہیں، اگر سال کے بعد ان کا جائزہ لیا جائے کہ یہ سال کیسا تھا اور پچھلا سال جب کہ وہ نشے کر رہا تھا تو وہ کیسا تھا، تو اس کمپیریزن سے کتنا آپ بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ اس زندگی میں جو ہم اس کرۂ ارض پر گزارتے ہیں، کوئی گارنٹی ہے کسی چیز کی؟ جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھا جاتا ہے کہ کوئی فرمائشی پروگرام ہو تو بتا دیں، آپ کی کوئی شرائط ہو اس دنیا میں آنے کی تو بتا دیں۔ آپ میں سے کبھی کسی کو کسی طرح سے بھی یہ پوچھا نہیں گیا اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ کوئی شرائط ہیں تو بتا دیں۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لائف میں، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، دنیا کے ہر انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ ولنریبل ہیں، اور ہم پتھر کے صنم نہیں ہیں کہ جن کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ لوگ بنا لیتے ہیں نا، بت بنا لیتے ہیں تو وہ پڑے رہتے ہیں، تو وہ پڑے رہتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، تو ہم تو گوشت پوشت کے انسان ہیں۔ لیکن مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ زیادہ تر جو لوگ جدوجہد کرتے رہتے ہیں وہ بہتری کی طرف چلتے رہتے ہیں، اور ان کی جدوجہد آسان ہوتی چلی جاتی ہے، ان کو علاج میں زیادہ حصہ نہیں لینا پڑتا، علاج کی شدت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ نشے کی بیماری یا کوئی بھی پرائمری کرونک النیسز جیسے ڈائبٹیز یا دل کی بیماری یا جوڑوں کی بیماری، یہ تادیر چلنے والی بیماریاں ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی ہارم ریڈکشن کرتے ہیں۔ ان تمام پرائمری کرونک بیماریوں میں سے جو تادیر چلتی رہتی ہیں، اگر کوئی کسی بیماری کا جو بہترین رزلٹ ہے تو وہ نشے کی بیماری کے علاج کا بہترین رزلٹ ہے، کہ جو لوگ اس میں سے نکل جاتے ہیں وہ پھر نشے سے کبھی جان نہیں کھوتے، وہ پھر کسی اور ہی طریقے سے، کسی ڈیفرنٹ طریقے سے جان کھوتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کہ جو دل کا مریض ہوتا ہے آخر کار وہ کیسے جان کھوتا ہے بہترین علاج کے باوجود؟ اگر کسی کوئی اور بیماری نہیں ہوتی تو پھر وہ ہارٹ اٹیک سے ہی مرے گا۔ اگر ڈائبٹیز کا مریض ہے، اگر کوئی اسے اور بیماری نہیں بھی ہوتی تو وہ ڈائبٹیز سے ہی جان دے گا۔ نشے کا مریض اگر نشہ چھوڑ دے اور بحالی میں آ جائے تو وہ پھر نشے سے مرنے کا اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا، پلس اس کو بہت ساری دیگر بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ انگزائٹی سے دور ہو چکا ہوگا، ڈپریشن سے دور ہو چکا ہوگا، اس کے اندر سینس آف ہیومر ہوگی، وہ چھوٹی موٹی چیزوں کا فکر کرنا چھوڑ چکا ہوگا، تو زیادہ تر جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ اس سے بچا رہے گا، کیونکہ وہ زیادہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ انگزائٹی میں نہیں جاتا، وہ گریٹیچیوڈ سیکھ لیتا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے جینا سیکھ لیتا ہے، وہ زندگی کا ورسٹ پہلو دیکھ چکا ہوتا ہے۔ نشے کی بیماری کے دوران ریکوری سے پہلے وہ زندگی کا بدترین زمانہ دیکھ چکا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بدترین زمانہ اور اس نے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ نشے کی زندگی کے دوران یا نشہ کرنے کے دوران جو بدترین زمانہ کسی نے دیکھا ہوتا ہے، کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد وہ اس سے بھی بدترین حالات میں چلا جائے؟ بہتر سے بہتر ہی جائے گا۔ تو پرائمری کرونک النیسز میں سے واحد بیماری جو اچھے علاج کے بعد انسان کو اس طرح سنورنے کا موقع دیتی ہے، سدھرنے کا موقع دیتی ہے کہ پھر وہ اس بیماری سے نہیں مرتا، جبکہ دیگر جتنی پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں بندہ انہی سے مرے گا۔ اگر کسی کو دمے کی بیماری ہے تو دمے سے مرے گا، اگر بلڈ پریشر کی بیماری ہے
تو دل کی بیماری ہے تو پھر وہ اس سے مرے گا، ڈائبٹیز کی ہے تو یا اس کی کمپلیکیشن سے مرے گا یا ڈائبٹیز سے مرے گا۔ تو اس لحاظ سے پرائمری کرونک النیسز میں جو بیماریوں کا علاج ہے اس میں سے سب سے کامیاب علاج نشے کی بیماری کا ہے، کہ ونس نشے کی بیماری سے کوئی نکل جائے، نہ اس کو کوئی دوائیاں کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی خجل خرابی ہے جو کہ پہلے تھی، نہ وہ زیادہ فکر کرنے والا ہوتا ہے، نہ وہ زیادہ غمزدہ ہوتا ہے، وہ سوبر ہو جاتا ہے۔ سوبر کا مطلب کیا ہے؟ جی کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے خاندان میں کوئی بندہ ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں سوبر ہے، مدبر، تحمل والا، ڈیسنٹ، یہ سارے لفظ اس کے لیے آپ استعمال کریں گے۔ پر نشے کی بیماری سے تو وہ نہیں مرے گا، نشے کی بیماری سے وہ بندہ نہیں مرے گا جو نشہ چھوڑ چکا ہے، لیکن باقی ساری جو کرونک بیماریاں ہیں بندہ انہی سے مرتا ہے، چاہے کتنا اچھا علاج کر لو۔ دل کی بیماری کا علاج دنیا کے بہترین کارڈیالوجسٹ سے ہو جائے، آخر کار جس بندے کو ایک سٹنٹ پڑا ہے اس کو پھر ایک اور پڑتا ہے، پھر دو اور پڑتے ہیں، پھر آخر کار وہ کسی دل کے دورے سے ہی جاتا ہے، چاہے جائے کہ اس سے پہلے ایکسیڈنٹ سے مر جائے۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پہلو یہ ہے کہ آپ اس کے علاج کو ترک نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر علاج شروع کیا ہے تو اس کو تا زندگی جاری رکھنا پڑے گا، لیکن پہلے سال علاج کی جو شکل ہوگی دوسرے سال وہ نہیں ہوگی، تیسرے سال اور مائلڈ ہو جائے گا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ دوسروں کو مدد دینے کے قابل ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ کتنے نشے کے مریض ہیں جو دوسروں کو مدد دے کے نشے میں سے نکلنے کا موقع دیتے ہیں؟ مجھے بتائیے اور کون سی بیماری ہے جس میں ایک دل کا مریض اپنا علاج کرانے کے بعد 6 دل کے مریضوں کا علاج کرنے بیٹھ جائے؟ کوئی ڈائبٹیز کا مریض اپنا علاج کرانے کے بعد ڈائبٹیز کے مریضوں کا علاج کرنے بیٹھ جائے؟ یہ اس قدر عجیب بیماری ہے کہ اس کا مریض جب اس بیماری میں سے نکلتا ہے تو وہ انگلی پکڑ کے کسی اور کو بھی نکال سکتا ہے، اور دنیا میں روز ایسا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے، وہ کھل کے بات کر سکتا ہے کسی بندے سے، بھی وہ پہچان سکتا ہے کہ کسی نے نشہ کیا ہوا ہے کہ نہیں، وہ پہچان سکتا ہے کہ آیا اس کے ارادے کیا ہے، کسی بندے کے ارادے کیا ہیں۔ ایک نشے کا مریض جس نے نشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ 1 منٹ سے پہلے، اس کو 1 منٹ سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ اس کا قبلہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں، اس کا رخ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں، یا ابھی یہ مستی کر رہا ہے یا سچی بات کر رہا ہے۔ آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس، لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا، تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ جو لوگ زندگی اپنی بدل لیتے ہیں، لوگ ان پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ جی کیا فائدہ، جی بھروسہ تو کوئی کرتا نہیں، ٹرسٹ تو کوئی کرتا نہیں، پر وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو۔ وہ بہت سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں مانگنے والی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ڈیمانڈ کرنے والی نہیں ہوتی۔ وہ ان کے دل میں ایک صفائی آ جاتی ہے کہ کوئی بندہ بھی ان کے قریب بیٹھے ہوئے گھبراتا نہیں ہے۔ اور جب بندہ نشے میں ہوتا ہے تو اپنے سگے ماں باپ آتے ہوئے دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ ہن پھر آ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ خیر کرے۔ وہ خود بھی گھبرایا ہوتا ہے، لیکن وہ جس کے طرف جا رہا ہوتا ہے وہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ سگے ماں باپ دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ ابھی آ کے پتہ نہیں کیا کہہ دے گا۔ لیکن نشہ چھوڑنے کے لیے دنیا میں اب اتنے ہی کارآمد
طریقے موجود ہیں. جیسے ہماری زندگی میں بہت سارے مددگار چیزیں موجود ہیں. ہماری زندگی میں ہم اپنے گھر کے موسم کو بدل سکتے ہیں ایئر کنڈیشنر کی مدد سے. ہم اسمارٹ فون سے کسی دور پار رشتہ دار سے بات کر سکتے ہیں. کوئی علم کی بات وہاں گوگل سے نکال سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں جینے کا کوئی مزہ ہے. اگر آپ کو کسی کو 400 سال پرانے زمانے میں لے جایا جائے تو آپ بڑے تنگ ہو جائیں گے, بڑے بور ہو جائیں گے. مطلب ہے اگر آپ کو کہا جائے کہ جی تسی 300 سال تو پہلے جڑا زمانہ ہے اتنے چل جاؤ, تو آپ کو وحشت ہوگی. آپ وہ زندگی ایک دن نہیں گزار سکتے جو زندگی کمفرٹیبل آج آپ گزارتے ہیں. دیکھیں نا 12 سٹیپ پروگرام ہے نا, تو اس میں پہلا سٹیپ پہلے, تو دوسرا سٹیپ پہلے کے بعد, تیسرا سٹیپ دوسرے کے بعد. تو 12 قدم کیوں بنائے گئے کہ وہ ایک دم نہیں کیے جا سکتے. پہلا پہلے تو دوسرا بعد میں, تو ایک وقت میں صرف ایک قدم. اور پہلا قدم آپ کو کچھ کرنے کے لیے نہیں کہتا کہ اٹھ کے جا کے کچھ کرو. پہلا قدم یہ کہتا ہے کہ اس بات کو سمجھ لو کہ نشے کے سامنے تم بے بس ہو, تم حاوی نہیں ہو نشے پہ, نشہ تم پہ حاوی ہے, نشہ تمہیں کھجل کر سکتا ہے. پہلے سٹیپ کے اندر یہی 2 باتیں ہیں کہ تم نشے پہ حاوی نہیں ہو. یہ جو ایک وہم رہتا ہے مریضوں کو کہ میں بہت نشے پہ حاوی ہوں, میں فتح نہیں ہو سکتا, میں نشے کو فتح کر سکتا ہوں. آپس میں شرطیں لگاتے ہیں کہ آؤ دیکھیں کون زیادہ نشہ کر سکتا ہے. یہ شرطیں لگاتے ہیں لوگ, جیسے مرغے لڑانے کی شرطیں نہیں ہوتی, اس طرح مجھے حیرت ہوئی سن کے کہ مریض آپس میں کسی وقت بیٹھ کے تو شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ کون زیادہ نشہ کر کے تو ہوش میں رہتا ہے. اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو اس یعنی چیز میں ڈھال لیتے ہیں کہ انہیں احساس زیاں بھی نہیں ہوتا. لیکن پہلا سٹیپ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ میں کوئی ایڈی بھی چیز نہیں, مطلب نشہ جو ہے وہ مجھے پریشان کرتا ہے, میں نشے کا کچھ نہیں کر سکتا, نشہ میرا بہت کچھ کام خراب کر سکتا ہے اور نشہ مجھ پہ حاوی ہے, میں نشے کے سامنے بے بس ہوں. یعنی نشے کے مقابلے میں, ایک کیمیکل کے مقابلے میں اپنی بے بسی کو مان لینا اور یہ مان لینا کہ نشے سے میری زندگی خراب ہے. اور خود فریبی کا جال ایسا ہوتا ہے کہ نشے سے زندگی خراب ہوتی ہے اور بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. زندگی میں سکسیس کا فارمولہ ہے بڑا آسان کہ کوئی چیز کریں, اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اگر نہیں کام ہوتا تو نئی حکمتیں بنائیں صبر کے ساتھ اور پھر اس کے اوپر محنت کریں. پھر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اگر کام نہیں ہوتا تو پھر نئی حکمت عملی بنائیں اور پھر صبر کے ساتھ آگے بڑھیں. یعنی کبھی صبر کریں کبھی شکر کریں, تو زندگی ان 2 چیزوں میں بڑی اچھی گزر سکتی ہے کہ کبھی صبر کریں کبھی شکر کریں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, ساجد نام تھا اس کا, پہلی دفعہ کئی دفعہ آتے ہیں, کئی تو پیشنٹ دوسرے تیسرے دن سیٹ ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ, کئی زیادہ وقت لیتے ہیں, کئیوں کو پھر دوبارہ آنا پڑتا ہے سیٹ ہونے کے لیے ہمارے ساتھ. تو آسان طریقہ ہے کہ ہمارے ساتھ آتے ہی سیٹ ہو جائے کرو, بجائے اس کے کہ آپ سیٹ رہیں. آپ کے لیے بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ سیٹ ہو جائے. اگر پہلی دفعہ سیٹ ہو جائیں گے دوبارہ یہ کام ہوئے گا نہیں تو پھر دوسری دفعہ, نہیں تو پھر تیسری دفعہ. اور اس پروسیس میں وقت بھی کافی گزر جاتا ہے, تکلیف بھی کافی گزرتی ہے. تو جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو اتنا ہی ہے, سادہ سا, کچھ نہیں کرنا, سادہ سا سٹیپ ہے کہ مان لینا ہے کہ میں نشے کے سامنے بے بس ہوں, نشہ بہت تباہ کن ہے اور اس نے میری زندگی خراب کر دی ہے. اس بات کو ماننا ہے, بڑے آرام سے غور و فکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا, میرے سے کہ بڑھ کے کوئی چیز ہوگی یا ہستی ہوگی جو میری مدد کر سکے اور میری صحت کو بحال کر سکے. یہ ماننا, یہ سوچنا ہی ہے, صرف کرنا کرانا کچھ نہیں, کہ میں نہیں کوئی اور ہے جو میری مدد کرے تو میں بہتری کی طرف جا سکتا ہوں. اور تیسرے سٹیپ میں بھی کچھ نہیں کرنا. آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں تیسرے سٹیپ میں بھی کچھ نہیں کرنا, صرف فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کا جو رخ ہے وہ اللہ کی مرضی کی طرف موڑ دوں گا.
یعنی اپنی مرضی اور زندگی کا جو رخ ہے، تیسرے سٹیپ میں صرف وہ فیصلہ کرتا ہے، کرتا کچھ نہیں، صرف فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی اور زندگی کا رخ اللہ کی طرف موڑ دوں گا کہ جیسا وہ چاہے ویسا ہو جائے. مطلب میں جو اپنی مرضیاں کرتا ہوں میں نہیں کروں گا، میں اس کی مرضی کے ساتھ چلنے لگوں گا. کرنا کرانا کچھ نہیں. پہلے 3 سٹیپس میں دنیا بھر میں جو لوگ نشے سے بحالی پاتے ہیں وہ پہلے 3 سٹیپ میں کچھ نہیں کرتے، صرف اپنا نظریہ بدل لیتے ہیں. درست بات ہے. اس میں پھر بہت سارے لوگ مدد کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے نشہ چھوڑا ہے یا جو این اے میٹنگز کے لوگ ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں. آپ کے ماں باپ مدد کر سکتے ہیں، باقاعدہ آرام سے بیٹھ کے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں نقصان ہو چکے ہیں، یا علاج کرنے والے یہ کام کر سکتے ہیں. اور چوتھے سٹیپ میں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام ہے. کرنا اس میں بھی کچھ نہیں، جا کے صرف لکھ لینا ہے چوتھے سٹیپ میں کہ کیا کیا تباہ ہو گیا ہے اور کیا کچھ ابھی بچ گیا ہے. جیسے کسی کی پراپرٹی میں، دکان میں، کسی جگہ میں آگ لگ جائے تو جا کے وہ کیا دیکھنا چاہے گا سب سے پہلے کہ کیا کیا تباہ ہو گیا ہے اور کیا کیا بچ گیا ہے، یہ وہ دیکھنا چاہے گا. تو چوتھا سٹیپ یہ ہے. 5ویں سٹیپ میں پھر کرنا کچھ نہیں، صرف خدا کو اپنے ساتھ محسوس کر کے تو اپنی جو غلطی ہے اس کو تسلیم کر لینا ہے. کسی بندے کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے بس اس کو حاضر جان کے تو محسوس کر لینا ہے کہ میرے ساتھ بڑی گڑبڑ ہے. تو اس طرح 12 قدم ہے جس میں ہر قدم میں ایک چھوٹا چھوٹا پیغام ہے. زیادہ تر نظریاتی تبدیلیوں کی بات ہے، اور ان 12 قدموں کا جو کلیکٹیو ایفیکٹ ہے، جو اکٹھا اثر ہے، وہ یہ ہے کہ جو نشے کی کریونگ ہے، جو نشے کی طلب ہے، وہ کھو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی یکدم پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بے چینی لگی ہوئی تھی کہ ہر وقت نشے کے پیچھے بھاگنا، یہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ جو 12 سٹیپ پروگرام ہے، گزشتہ کوئی 90 سال سے دنیا میں کروڑوں لوگوں نے صرف اس پروگرام کی مدد سے فلاح پائی. لیکن پھر علاج میں نئی نئی چیزیں آئیں اور شیم ہیلنگ کے نئے نئے طریقے آئے، میڈیسنز ایسی آئیں جن سے مدد ملتی ہے، نشہ چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آج کے زمانے میں جیسے آپ کو سائنس کی ترقی مختلف شعبوں میں نظر آتی ہے، تو اسی طرح نشے کے علاج میں بھی سائنس کی بہت ترقی ہو گئی ہے. یعنی 1980 میں ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ کسی مریض کے علاج میں آگے کیا ہوگا، اور 40 سال بعد تقریباً اب ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کسی مریض کی پروگرس کا. یعنی کسی کی مریض کی پروگرس کو مانیٹر کرنا، اس کا اندازہ لگانا، لکھت پڑھت کرنا اس کی، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ یہ آج 2 قدم آگے گیا ہے کہ 1 قدم پیچھے گیا ہے، یا ہل رہا ہے اپنی جگہ سے یا اپنی جگہ پہ جمع ہوا ہے. تو اب تو دیکھتے ہی دیکھتے علاج میں اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں علاج کرنے والوں کے لیے. جو چیزیں پہلے بہت مشکل سمجھی جاتی تھی، اب نشے کی بیماری کے علاج میں وہ چیزیں بہت آسان سمجھی جاتی ہیں. لیکن جو ذاتی تجربات آپ نے کیے ہوتے ہیں اور ناکامی سے دوچار ہوئے ہوتے ہیں، ان کے برے اثرات کافی آپ کو پریشان کرتے ہیں، کیونکہ آپ سب نے ذاتی کوششیں کی ہوتی ہیں کہ کسی طرح ول پاور کے زور پہ نشے کو چھوڑیں، اور یہ کوششیں بار بار بیکار ثابت ہوئی ہوتی ہیں، ضائع گئی ہوتی ہیں، ان کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا ہوتا. تو ذہن میں ایک عقیدہ بن جاتا ہے کہ میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا، خام خواہ خجل خواری مجھے کر رہے ہیں. جب آپ کا پیارا چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا ہے جو کہ صحیح ہوتی ہیں تو آپ انہیں نوٹس کیا کریں، آپ انہیں درگزر نہ کر دیا کریں، اگنور نہ کر دیا کریں کہ ہور کیڑی گل ہے، ایڈی کیڑی گل ہے. نہیں، جیسے چھوٹا بچہ جب ہوتا تھا کوئی 6 مہینے کا آپ کا، اور وہ ذرا گردن موڑتا تھا تو آپ کہتے ہیں ان گردن سنبھال لیندہ ہے اپنی. ایسی باتیں ہوتی ہیں نا گھروں میں.
کوئی 1.5 سال کا بچہ ہے تو وہ ایک لفظ بولتا ہے جو کہ پہلی دفعہ بولا ہے، تو آپ اس کی دادی کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ آج تہاڈے پوترے نے یہ لفظ بولے ہے. چلنا شروع کر دے، چاہے گرے چاہے کچھ ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ چلتا رہے، گرے نہ کہیں، آپ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی آپ کو ہر کوشش کرنی چاہیے کہ گرنے نہ پائے. جو لوگ بھی آپ کی فیملی میں ہوتے ہیں جو کہ بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں، جو خوش دلی سے کھانے کا انتظار کر سکتے ہیں، جو خوش دلی سے کھانے میں نمک کم ہو یا زیادہ ہو برداشت کر سکتے ہیں، یہ بڑے لاجواب لوگ ہوتے ہیں. ان کی قدر کرنی چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شور نہیں مچاتے اور بڑے آرام سے آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. تو وہ بڑے لاجواب لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ایویں کھاپڑا ایک ہی پکا لیا ہے، او کی کر دیتا ہے، نمک کیوں زیادہ ہے، فلانا کیوں ہوا. لوگ بعض اوقات گھر میں بڑا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں ان باتوں پہ. لیکن گھر والے اگر ملازموں سے بھی کچھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی کمی بیشی ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی علاج ہوتے ہیں نشے کی بیماری کے، یا علاج کے جتنے بھی حصے ہیں، اس میں سب سے کارآمد اور مؤثر حصہ یہ ہے کہ جہاں اس سیشن ہال میں پیرنٹس اور پیشنٹ اور پروفیشنل تینوں پی سے شروع ہوتے ہیں، 3 P's، کہ پیشنٹ، پیرنٹ اینڈ پروفیشنلز آپس میں بات چیت کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میں سے جو یہاں سے بات چیت کرے گا، شفا کا عمل اسی وقت شروع ہو جائے گا. اور جو اس علاج کے حصے ہیں جس میں دوائی بھی دی جاتی ہے، وہ اتنا مؤثر نہیں ہے. جو کاؤنسلنگ اوپر صرف پیشنٹس کی ہوتی ہے الگ سے، وہ اتنا مؤثر نہیں ہے. جو کاؤنسلنگ صرف پیرنٹس کی ہوتی ہے وہ اتنا مؤثر نہیں ہے. اور جو کاؤنسلنگ یہاں پہ سیشن ہال میں ہوتی ہے، یہ سب سے مؤثر ہے. اور جو 1 to 1 کاؤنسلنگ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے. صرف ایک سیشن ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور وہ منڈے کا پینٹاگون سیشن ہے. اور پینٹاگون سیشن میں آپ اس وقت جا سکتے ہیں جب آپ کچھ ابتدائی کامیابیاں حاصل کر چکے ہوں. کہ جو پیر کے وقت شام 5 بجے ہوتا ہے، جس میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوتا، صرف ایسے پیرنٹس بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ سب سے زیادہ ایفیکٹو ہے. اس کے بعد اس سیشن کا نمبر آتا ہے کہ جس میں پیرنٹس، پیشنٹس اور پروفیشنلز ہوتے ہیں اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں. اگر صرف سٹیج سے بات ہوگی تو فائدہ ہوگا، اگر سٹیج کے ساتھ ساتھ آپ بھی بولیں گے تو فائدہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. ہمارے گھروں میں جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم بڑے تفصیل سے بتاتے ہیں کہ انہیں کی غلطی کی ہے، لیکن جب کوئی وہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے شروع میں میری والد سے بڑی پٹائی ہوتی تھی کوتاہیوں کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے، پر جب میں نے اچھی زندگی گزارنا شروع کی تو وہ خاموش ہو گئے. آپ شاید سن کے حیران ہو کہ میں نے ساری زندگی اپنے فادر سے 45 منٹ سے زیادہ بات نہیں کی، یعنی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی. میں گھنٹوں ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا لیٹر ایج میں بھی، جب کہ وہ 80 سال کے ہو گئے، 85 سال کے ہو گئے، تو میں لیٹر ایج میں بھی ان کے پاس کافی دیر بیٹھا رہتا تھا. تو اس زمانے میں کوئی رواج ہی نہیں تھا اتنا کہ کوئی بات کرے. مطلب یہ تھا کہ اگر میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہا تو اب بات کیا کریں، بات تو تب کرتے ہیں جب کوئی کوتاہی کرتا ہے. تو لیکن میں آس میں بیٹھا رہتا تھا جا کے ان کے پاس، کافی دیر بیٹھا رہتا تھا. وہ حقہ پیتے رہتے تھے، اور چھوٹا سا ایک ریڈیو تھا جس پہ وہ BBC سنتے رہتے تھے، کوئی پروگرام، کوئی کمنٹری، کوئی اس طرح. تو ایک دن اچانک کہتے ہیں کہ یار تو چنگا بندہ ہے. میں نے کہا لو جی میری گل ہو گئی. تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوا ایسے. بس یہ بات مجھے یاد ہے، اور کوئی بات مجھے یاد نہیں ہے. اور پھر جب اور ایڈوانس ایج ہوئی ان کی، 96 ایئرز کے ہوئے، ایک دن وہ گرے اور ان کے سر پہ چوٹ لگی. تو اس کے بعد ان کو کافی مشکلات ہو گئیں، میموری کی مشکلات ہو گئیں. تو
यहाँ पे ये जिस जगह ये कैफेटेरिया है, इस जगह मेरा कमरा था, तो मैंने उनको यहाँ बुला लिया कि यहाँ रहें ताकि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड किया करूँ। और जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता था तो वही खामोशी होती थी, क्योंकि उनकी याददाश्त भी इतनी नहीं थी। उनको कोई 50-60 साल 70 साल पुरानी बातें तो याद होती थी, लेकिन कोई ताज़ा बातें को ख़ास उनको याद नहीं होती थी। और ऐसे ही मैंने एक दिन डरते डरते पूछा कि मुझे लगा कि ये मुझे पहचान नहीं रहे, मुझे पहचानते नहीं है। तो मैंने डरते डरते उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपको पता है मैं कौन हूँ? कहते हैं हाँ बिल्कुल पता है। तो मैंने कहा बताएं मैं कौन हूँ? कहते तू मुंडा है। अब अंदाज़ा करें कि उस बेबसी का अंदाज़ा करें कि सारी ज़िंदगी आप तरसते रहे कि आपके फादर आपसे बात करें, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो आपको पहचान भी नहीं पाते। तो मुझे बताएं कि आपके वालिदैन आपके पास मौजूद हैं और आपके बच्चे आपके पास मौजूद हैं, आपको कौन सी चीज़ मना करती है कि आपस में बातें करें? आप बातें सिर्फ तब करते हैं जब शिकवा होता है, जब गिला होता है, जब कोई नाराज़गियाँ होती हैं, जब कोई फड्डा होता है, तो फिर रौला पाने असी बाबा राज के। लेकिन जो मामला थोड़े ठीक चल रहे हों तो हम अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकते, गले से नहीं लगा सकते, बात नहीं कर सकते। अच्छा, इन्हीं बातों से भरी हुई वो छोटी सी एक किताब है जो कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और उसका नाम है अनमोल माँ तगड़ी माँ, जिसमें बताया हुआ है कि बच्चे से बात कैसे करनी है, 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे उसको डांट पिलानी है तो 1 मिनट के अंदर, तारीफ़ करनी है तो 1 मिनट के अंदर। तो छोटी छोटी बातें, उसका एक स्ट्रक्चर है। और उसका एक वर्जन है जिसका नाम, उसका नाम हमने रखा है अनमोल बाप घना साया, क्योंकि अनमोल सीरीज़ है ना वो। तो अनमोल बाप घना साया, तो उसमें एक बाप के और बेटे के दरमियान कैसे इंटरेक्शन हो सकता है और कौन सी उसके अंदर खूबसूरतियाँ हैं जो पैदा की जा सकती है। जैसे मौसीकी में होती है ना, लोग मुर्कियाँ लेते हैं, तो गुफ्तगू में भी मुर्कियाँ होती हैं। अटैचमेंट होना एक अलग बात है, अपने जज्बात का इजहार करना, बातें करना एक अलग बात है। मेरे फादर भी मुझसे बड़े अटैच थे, वो हर चीज़ का पता रखते थे जो मैं कर रहा हूँ, ये अटैचमेंट की निशानी है। और किसी ज़माने में वो बीडी मेंबर थे, बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर उस ज़माने में होता था, अयूब के ज़माने में। तो सरकारी फंक्शंस में आम तौर पर बीडी मेंबर्स को बुलाया जाता था, तो वो हमेशा मुझे साथ लेके जाते थे। तो बाकी मेरे जो दूसरे भाई थे तो वो कहते थे कि सानू नहीं लैके जाते, हमेशा इनू लै जाते हो। बच्चों को होंगे ना कि ये नाल कर दो, वो कर दो, कहते नहीं यह सोना बहुत है। मतलब वो बात कुछ ना कुछ मतलब ऐसी कर देते थे कभी ना कभी जी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें। मैं जब मेडिकल कॉलेज में गया हूँ तो मेरे एक दूर के रिश्ते में फूफो की बेटी थी, तो कराची में कोई और रिश्तेदार नहीं था। तो मैं उनके यहाँ कभी कभी जाता था, तो उनके यहाँ बड़ा रवाज था कि जो घर से बाहर जा रहा है गले मिल के जा रहा है, जो घर से बाहर से आ रहा है वो आके सबको गले मिल रहा है। तो शुरू में मुझे अजीब लगा, लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। और जब मैं मेडिकल कॉलेज से फ़ारग हुआ और वापस आया तो मैंने ये ज़बरदस्ती अपने भाइयों के साथ और अपने माँ बाप के साथ करना चाहिए, तो वो बड़ा मजाक उड़ाते थे। तो एक दिन मैं आया तो वो मैं दूर से ही था अभी पहुँचा हुआ, तो वो हंसने लगे सब। तो मैं परेशान सा हो गया कि मैं इधर आया हूँ तो ये मुझे देख के कहके लगाने लगे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बता दें क्या हुआ है? कहते हैं कि तुम आ रहे थे तो कहते ओ आ रहे हैं गले मिलन वाला। देखिए, जब मेरे बच्चे हुए तो मैंने अपने हर बच्चे को हर दिन जितनी दफ़ा मिला तो मैंने गले लगाया। कभी शादी ब्याह पे जाते हैं तो वो मैं यहाँ से विलिंग बेस से चला जाता था और वो घर से जाते थे, तो वो वहाँ जाना तो एक दूसरे को गले मिलना, तो लोगों ने कहा कितने दिन बाद मिले हैं। तो ये जो चीज़ होती है, जब आपका इस तरह छूने का रिश्ता होता है जिनके साथ, तो अगर आप गले मिलते हैं या प्यार करते हैं तो आप कितना नाराज़ हो सकते हैं एक ऐसे बंदे से जिसे आप रोज़ाना गले लगाते हैं। तो नाराज़ होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो कई दफ़ा कभी एक आध दिन मैं ना मिलूं या 2-4 दिन ना मिलूं
اور بچے چونکہ کوتاہیاں کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ میری کوتاہی کی وجہ سے نہیں ملے مجھے یا میری طرف نہیں آئے، تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، کہتے آپ ملے نہیں نا 2-3 دن، تو اس سے مجھے لگا کہ آپ ناراض ہیں۔ تو میں نے کہا جو میرے دل کے بادشاہ ہیں ان سے میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں کہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جنہوں نے اولاد کا ہر روپ دیکھا ہے، انہیں گود میں بھی کھلایا ہے، انہیں پال پوس کے بڑا بھی کیا، انہیں بیماری میں بھی ساتھ ان کا نبھا رہے ہیں، تو آپ سے زیادہ کس کو قدر ہوگی اس نعمت کی جسے اولاد کہتے ہیں؟ اور یہ جو بگڑا ہوا رشتہ ہوتا ہے یہ نشے کی بیماری میں شفا نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو دل میں رنج پالے رکھتے ہیں ہم اور شکوہ پالے رکھتے ہیں، بات چیت کے دروازے کھولنے پڑیں گے، چھونا پڑے گا، ہاتھ لگانا پڑے گا، اور دل کو پختہ کرنا پڑے گا، پکا کرنا پڑے گا، صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے، غلط باتوں سے انکار کرنا پڑے گا۔ تو یہ بیماری پھر اس طرح آسانی سے صحت یابی میں بدل جاتی ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں آپ آتے ہیں تو روز کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا یار اگر نشہ چھڑ سکتا ہے تو میں تو ویسے ہی بڑا مغل اعظم ہوں، میں تو چھڑ نہیں سکتا۔ بندے کو ہوتا ہے نا اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا، کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چھڑ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں چھڑ سکتا۔ لیکن جب آپ اکیلے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی تنہائی میں، تو یاد رکھیں کہ اس وقت جب کامیابی نہیں ملتی تو بندے کو بہت مایوسی ہونے لگتی ہے۔ جب روز روز گھروں میں وعدے ہوتے ہیں اور ارادے ظاہر کیے جاتے ہیں اور وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے آگے نہیں چلتے، تو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو تنہائیوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ہمیشہ ہائیڈنگ سے باہر نکالیں، چھپی ہوئی جگہوں سے نکل آئیں، کیونکہ نشے کی بیماری نہ صرف مریض کو بلکہ اس کے اہل خانہ کو بہت زیادہ ٹاکسک شیم میں مبتلا کرتی ہے، اور اس شیم سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ پہلی پرائرٹی ہے کہ اگر آپ نشے کی بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں تو شیم سے باہر نکل آئیں، کم آؤٹ آف ہائیڈنگ۔ جہاں بولتے ہوئے جھجک ہوتی ہے تو بول کے چھوڑیں، جہاں دکھائی دینے میں مشکل ہوتی ہے تو دکھائی دیں، جہاں خیالات کا اظہار کرنے کی ضرورت ہو تو فوری طور پر سپونٹینیسلی جو دل میں آئے بول دیں۔ آپ نے کسی کا ادھار تو نہیں دینا کہ آپ ایویں ہی گھبراتے رہیں، ایویں ہی شرماتے رہیں۔ اور یہ وقتی بات ہے کہ اس بیماری کی گرپس ہیں جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، اور وہ جلد وقت آ جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ سب وہ خوشیاں پا لیں جن کو آپ بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، عرصہ دراز سے جن کے لیے ترس رہے ہیں، وہ خوشیاں آپ پا لیں۔ آج پھر بھی کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔